میرے بھائیوں، دوستوں اور دور دراز سے سننے والے میرے غیور ماں اور بہنوں، میری سب سے پہلی گزارش یہ ہے کہ جو لوگ پٹاخہ بازی کر رہے ہیں وہ لوگ اس کام کو ختم کریں۔ کچھ کام کی اور سنجیدہ باتیں ہیں جسے سننا ضروری ہے۔ آج کے اس ماحول میں جبکہ مسلمانوں کا کوئی ہمدرد اور خیرخواہ نہیں ہے، ایسے ماحول کے اندر ہم سب سے پہلے اللہ رب العالمین کے شکر گزار ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان نامساعد حالات میں ہمیں جزوی کامیابی عطا فرمائی۔ اس کے بعد میں مہایوتی سرکار، خاص طور پر ہمارے اسٹیٹ کے چیف منسٹر ایک ناتھ شندے صاحب اور جو جائزہ کمیٹی تشکیل دینے والے ٹیکسٹائل منسٹر چندرکانت دادا پاٹل صاحب اور کمیٹی کے ادھیکش اور صدر ہمارے کیبنٹ منسٹر پالک منتری دادا بھوسے صاحب اور کمیٹی کے تمام ذمہ داران، جس میں مالیگاؤں کے پاور لوم کارخانے داروں کو بھی شامل کیا گیا، میں سبھی لوگوں کا شکر گزار ہوں کہ یہ سب کی مشترکہ محنت ہے اور ہم سب کے شکر گزار ہیں۔ یہ میرے اکیلے کا کوئی کارنامہ نہیں ہے۔ اگر اللہ کا فضل شامل حال نہیں ہوتا تو یہ جزوی کامیابی بھی نہیں ملتی۔ آج کے اس جو اسمبلی چل رہی ہے اس میں ہم نے اپنے بہت سارے مطالبات رکھے۔ یہ مطالبہ جو پاور سے جڑا ہوا ہے اور خاص طور پر پاور لوم کارخانے اور سائزنگ سے جڑا ہوا ہے، سرکار نے کمیٹی کی سفارش کے اوپر 27 HP سے نیچے پر یونٹ 1 روپیہ سبسڈی میں اضافہ کیا تھا اور 27 HP کے اوپر 75 پیسے کا اضافہ کیا تھا، لیکن اس کے لیے جو شرط لگائی گئی تھی وہ 16 صفحات کی شرط تھی، جس کو پورا کرنا ہم جیسے کارخانے داروں کے لیے ناممکنات میں سے۔ ہزاروں کارخانے دار ہیں، مالیگاؤں ہے، بھیونڈی ہے، شولہ پور ہے، ایچل کرنجی ہے، دھولیا ہے، ویٹا ہے، یہاں سب جگہ کارخانے ہیں، لیکن ان شرائط کو پورا کرنا سبھی کے لیے بہت مشکل تھا۔ آپ اندازہ کرو 60-70 لوگوں نے آن لائن رجسٹریشن کے مطابق شرائط کو پورا کیا تھا۔ مجھے یوسف الیاس صاحب، ساجد انصاری صاحب، شبیر اور ان تمام ایسے ذمہ داران نے بار بار اس بات پر آمادہ کیا کہ آن لائن رجسٹریشن کی شرط ختم ہونی چاہیے۔ جب گورنر کا کلیدی خطبہ تھا، اس کلیدی خطبے پر شکریہ کی جو رسم ہوتی ہے، اس رسم میں نے 2 منٹ 3 منٹ کے اندر اپنے شہر کے 4 مطالبات رکھے تھے۔ اس میں سے ایک مطالبہ یہ تھا کہ جو سبسڈی سرکار دینا چاہتی ہے اس کے لیے آن لائن رجسٹریشن کی جو شرط لگا رکھی ہے، یہ شرط ختم ہونی چاہیے۔ جن لوگوں کو آپ سبسڈی دے رہے ہیں، آپ ان کو ہی 1 روپیہ اور 75 پیسہ سبسڈی بڑھا کر دیجئے۔ آپ سے نئے کسی پروگرام کے لیے سبسڈی نہیں مانگی جا رہی ہے، جن کو آپ نے سبسڈی دی ہے ان کو دی جائے۔ اپنے شہر میں حالات جو خراب ہوتے ہیں، فائرنگ کی نوبت آتی ہے، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں ہمارے شہر کے ایکس میئر عبد المالک یونس عیسیٰ صاحب پر جان لیوا حملہ ہوا، فائرنگ ہوئی اور اللہ نے انہیں بچا لیا۔ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے، اس کے لیے میں نے اپنا ایک سوال لگا کر کے رکھا ہے، اور آنے والے ہفتے میں جس دن لا اینڈ آرڈر کی بات، ہوم منسٹری کی بات ہوگی، انشاءاللہ اس پر میں بات کروں گا۔ لیکن اس وقت یہ بات ہوئی تھی، میں
لیٹر لے کر کے ڈائریکٹر جنرل آف پولیس مہاراشٹر وہاں تک گیا. ہمارے چیف منسٹر ایک ناتھ شندے صاحب کو میں نے لیٹر دے کر اس پر کارروائی کرنے کے لیے گزارش کی اور الحمدللہ کارروائی ہوئی. جو کارروائی مختصر ہونا لگ رہی تھی اس میں تقریباً 11 لوگ گرفتار ہوئے اور کچھ لوگ شہر سے بھاگے ہوئے ہیں. ظاہر بات ہے قانون کا ہاتھ بہت لمبا ہوتا ہے, آج نہیں تو کل ان کی گرفتاری عمل میں آئے گی. لیکن ہمارا یہ شہر, میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مزدوروں کا شہر ہے, غریبوں کا شہر ہے اور ہمارے ندی کے اس طرف جو ہمارا شہر کا حصہ ہے مسلمانوں کی اکثریتی آبادی ہے. میں نے یہ دیکھا کہ پورے ملک میں, پورے مہاراشٹر میں جو سیاست کی جاتی ہے وہ تعمیری سیاست ہوتی ہے. آپ ندی کے اس پار دیکھ لو, جب تعمیری کام ہوتا ہے کوئی کام کرنے والے کی مخالفت نہیں کرتا بلکہ کام کیسے ہوگا اس بات کو دیکھا جاتا ہے اور مدد کی جاتی ہے. لیکن ہمارے اس علاقے میں, اس حصے میں عجیب و غریب سیاست ہے. یہاں پر ہوتا کام روکنے کی کوشش کی جاتی ہے اور اگر کوئی کام ہو جاتا ہے تو اسے سراہا جائے, اللہ کا شکر ادا کیا جائے, کرنے والوں کو حوصلہ دیا جائے. یہ نہ کرتے ہوئے منفی سیاست, نیگیٹو سیاست کی جاتی ہے. میں نے کوئی بہت بڑا کام نہیں کیا ہے, یہ کام تو جن لوگوں نے کیا ہے ہم ان کو مبارکباد دیتے ہیں. ہم نے تو مطالبہ کیا تھا. میں نے اپنے شہر کے لیے, جب اس سے کمشنر کاسار کمشنر تھے اور شہر کے اندر بے تحاشا گھر پٹی بڑھائی گئی, اس کے لیے 1.5-2 سال پہلے میں نے لیٹر دیا تھا اور میرا یہ مطالبہ تھا کہ یہ گھر پٹی کم کی جائے اور اس وقت سے مسلسل کوشش ہو رہی تھی. ابھی 2-4 دن پہلے دھولیے کے اندر گھر پٹی کا اضافہ ہوا. اس کے لیے ہمارے مجلس اتحاد المسلمین کے MLA فاروق شاہ وہ اسمبلی کی پائتری کے اوپر بینر لے کر کے بیٹھے تھے. میں پہنچا, میں نے دیکھا کہ وہ دھولیے کے لیے مطالبہ لے کر کے بیٹھے ہیں. وہ ہماری پارٹی کے ہیں, ان کا تعاون کرنا, ساتھ دینا پارٹی ہونے کے اعتبار سے ہماری ذمہ داری ہے. اور دھولیے شہر میں ہمارے جو لوگ بستے ہیں ان سے ہمارا ایمانی رشتہ بھی ہے. ان کا مسئلہ تھا, اس کے لیے میں وہاں پر بیٹھا تو مالیگاؤں کے دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ بیگانے کی شادی میں عبداللہ دیوانہ. اب یہ ہمارا بھی مسئلہ ہے اور تقریباً 2 گھنٹہ ہم پائری پر بیٹھے رہے. لیکن آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی کہ جب کوئی دوسرا, وہ ہمارا بھائی جو ایمانی رشتہ نہیں رکھتا, وہ بیٹھتا ہے 10 سے 15 منٹ کے اندر کوئی منسٹر آتا ہے اور اس کی بات سنتا ہے, میمورنڈم لیتا ہے, آشواسن دیتا ہے اور چلا جاتا ہے. لیکن ہم لوگ تقریباً 2 سے 2.5 گھنٹہ بیٹھے رہے, کوئی آنے کے لیے تیار نہیں تھا. ہمارے فاروق شاہ کہنے لگے ہم مسلمان ہیں اس لیے کوئی آ کر کے ہماری طرف توجہ نہیں دے رہا ہے. لیکن ہم لوگ بیٹھے رہے. کہتے ہیں کہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے. چیف منسٹر صاحب آ گئے اور انہوں نے جب ہم لوگوں کو بیٹھا ہوا دیکھا تو رک گئے, پوچھا کیا بات ہے. تو پہلے تو انہوں نے جو بینر لے کر کے ہم بیٹھے تھے اسے پڑھا اور اس کے بعد پھر انہوں نے ہماری بات سنی. تو میں نے ان سے یہ گزارش کی کہ مالیگاؤں میں تقریباً 1.5 سے 2 سال پہلے بے تحاشا گھر پٹی میں اضافہ ہوا ہے. جن کی گھر پٹی 900 آتی تھی اب 38,000 آئی ہے. جن کی 7,000, 10,000, 12,000 آتی تھی آج ان کو 1,00,000 سوا لاکھ روپیہ گھر پٹی دی گئی ہے. یہ سب کو پتا ہے, ہم ہی لوگوں پر یہ بوجھ لادا گیا ہے. یہ گزارش میں نے کی تو انہوں نے اسی وقت چیف سیکریٹری کو فون کیا اور انہیں یہ آدیش دیا کہ دھولیا مالیگاؤں دونوں جگہ جو بے تحاشا گھر پٹی میں اضافہ ہوا ہے اسے استھگت کیا جائے, یعنی اسے اسٹے دے کر کے روکا جائے. آپ کو ایک بات اور بتا دوں میں, ہمارے یہاں جب شیخ آصف صاحب میئر تھے انہوں نے جو فیصلہ لیا تھا وہ فیصلہ یہ تھا کہ ہر سال پانی پٹی میں 5% کا اضافہ ہوگا. آج دلی اور بمبئی جیسے شہروں میں پانی پٹی نہیں ہے, مفت میں پانی
پانی دیا جاتا ہے اور ہم لوگوں سے 2800 اور 3000 روپیہ گھر گتی جو پانی کا نل ہوتا ہے اس کی پانی پٹی وصول کی جاتی ہے. کمرشیل 12,000 15,000 20,000 پانی پٹی سال کی وصول کی جاتی ہے. جب بمبئی اور دلی جیسے بڑے شہروں میں مفت پانی دیا جاتا ہے تو ہم نے کون سا گناہ کیا تھا جو ہم سے پانی پٹی اس طرح وصول کی جا رہی ہے. آس پاس کے شہروں میں آپ دیکھیں گے پانی پٹی 1,000-1,500 روپیہ ہے، ہم سے 3,000 12,000 15,000 20,000 روپیہ پانی پٹی وصول کی جا رہی ہے. میں نے چیف منسٹر صاحب سے یہ مطالبہ بھی کیا ہے کہ مالیگاؤں میں پانی پٹی کا جو اضافہ ہے اس سلسلے میں سنجیدگی سے غور کر کے ایسا فیصلہ لیا جائے یا تو ہمیں کارپوریشن مفت میں پانی دے، اور اگر کارپوریشن مفت میں پانی نہیں دے سکتی تو نہ نفع نہ نقصان کی بنیاد پر جو پانی کا پیسہ ہے وہ ہم سے لیا جائے. اس طرح کے مطالبات ہم نے کیے ہیں. ابھی آپ نے آل مالیگاؤں پاورلوم کنزیومر ایسوسی ایشن کے صدر یوسف الیاس صاحب سے سنا کہ جس وقت دادا بھوسے صاحب کی صدارت میں یہ میٹنگ منترانے میں بیٹھی تھی اس وقت 7 مطالبات رکھے گئے تھے. ان 7 مطالبات میں سے ایک مطالبہ یہ بھی تھا جس کے لیے منظوری پر آپ نے استقبالیت پروگرام ترتیب کیا ہے کہ پر یونٹ 1 روپیہ اور پر یونٹ 75 پیسے کا جو اضافہ کیا گیا بظاہر یہ 1 روپیہ اور 75 پیسہ کہنے کے لیے ہے، ورنہ اس سے کروڑوں روپیہ کا فائدہ مالیگاؤں کے لوگوں کو ہوگا. تو ہم تو آپ کے لیے اپنے شہر کے لیے ہر ممکنہ کوشش کر رہے ہیں کہ مالیگاؤں کے لوگوں کو ان کا حق ملے. مالیگاؤں مزدوروں کا شہر ہے، مالیگاؤں غریبوں کا شہر ہے، مالیگاؤں ایسا شہر ہے کہ 67% لوگ جھوپڑ پٹیوں میں رہتے ہیں جن کو بنیادی سہولت بھی مہیا نہیں ہے. اللہ کا بے پناہ کرم ہے کہ ہم نے کوشش کی، ہماری کوششوں میں 2 سال تو کورونا میں چلے گئے لیکن اس کے بعد کے یہ 3 سالوں میں اللہ نے نوازا اور اتنا نوازا کہ ہمارے شہر کا رخ تبدیل ہو گیا. اب الحمدللہ ہمارے شہر میں بڑی بڑی سڑکیں اور سی میں بن رہی ہیں اور 28 کروڑ روپے کے کام ورک آرڈر ہو کر کے ہمارے پاس ہے. کمشنر نے ان تمام کاموں پر اسٹے دیا تھا. وجہ اس کی یہ ہے کہ پورے شہر کے اندر انڈر گراؤنڈ ڈرینیج کا کام ہونا ہے. اس کی وجہ سے اگر سڑک بن جائے گی تو پھر توڑنا پڑے گا، اس لیے سڑک کے کاموں کو کمشنر صاحب نے روک دیا. اسمبلی اجلاس میں جانے سے پہلے میں نے کمشنر صاحب سے بات کی، میٹنگ لگائی اور تمام ایسو جتنے ہیں تمام آفیسران کی میٹنگ لی اور یہ ہوا کہ جہاں جہاں ہمارا کام ورک آرڈر ہو کر کے منظور ہو گیا ہے وہاں پر انڈر گراؤنڈ ڈرینیج کا کام پہلے کیا جائے تاکہ یہ فنڈ جو ہمیں ملا اور ورک آرڈر ہو چکا ہے اور ہم نے اس کا ادگھاٹن بھی کر لیا ہے پارلیمنٹ الیکشن سے پہلے، ان تمام کاموں کو ہم کر لیں ورنہ یہ فنڈ واپس چلا جائے گا. ہم اس بات کی کوشش کر رہے ہیں. کارخانہ اور یہ پاور لوم صنعت ہماری آبائی صنعت ہے، ہمیں باپ دادا سے ملی ہے. ہم اس کو باقی رکھنے کے لیے اور اس کو یہ صنعت پھلے پھولے ترقی کرے اور اس سے جڑے ہوئے لوگوں کو اللہ تعالیٰ برکت والی روزی دے، اس کے لیے ہماری کوشش رہتی ہے. ورنہ شہر نے یہ بھی دیکھا ہے کہ لوگوں نے کارخانوں میں انگار بھی لگائی ہے، لوگوں نے کارخانوں میں گھس کر کے بھیم کے اوپر بلیڈ بھی چلائی ہے. لوگوں نے یہ کہہ کر کے کہ کارخانے کی آواز کی وجہ سے شہر میں 35% لوگ بہرے ہو گئے ہیں، یہ تمام پاور لوم شہر سے نکالے جائے. ہم نے کبھی سیٹھ اور مزدوروں کا جھگڑا نہیں کرایا، ہم نے کبھی ایسا کوئی کام نہیں کیا جس سے ہمیں تکلیف ہو، اور بدلہ لینے کی انتقام لینے کی سیاست ہم نے کبھی نہیں کی. ہم نے کبھی کسی کو نقصان پہنچانے کی نیت اور ارادہ نہیں کیا. ہم تو یہ چاہتے ہیں جیسی کرنی ویسی بھرنی، جو جیسا کرے گا اس کو ویسا ملے گا. اس شہر کے لیے ہم بہت کچھ قربانی
دے کر کے یہاں تک لے کر کے آئے ہیں. اللہ نے چاہا تو ابھی 28 کروڑ روپے کے کام ہوں گے اور تقریباً 40 کروڑ روپے کے فنڈ جو ہمیں ملنے والے ہیں وہ کام بھی انشاءاللہ ہوں گے. آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کام کو آسان کر دے اور ہمارے شہر کو محرومیوں سے نکال کر کے اس شہر کو ترقی کی راہ پر اللہ لے جائے. اور اس شہر میں سیاست کے نام پر جو خون ریزی ہو رہی ہے اور ایک دوسرے کی جان لینے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہمارے شہر کو اللہ اس سے نجات دے اور شہر کے اندر سب کی جان مال عزت و آبرو محفوظ رہے. اللہ تعالیٰ امن و شانتی کا یہ ماحول ہمیں عطا فرمائے. اور جو لوگ اس شہر کے دشمن ہیں، اس شہر کی ترقی کے دشمن ہیں، اس شہر میں رہنے والے لوگوں کو دشمن ہے اور الگ الگ نام سے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے شرور و فتن سے اس شہر کی اور شہر میں رہنے والوں کی سب کی حفاظت فرمائے. میں آل مالیگاؤں پاور لوم کنزیومر ایسوسی ایشن کا اور تمام تنظیموں کا اور آپ سبھی حضرات کا میں بہت بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہ استقبالیہ پروگرام ترتیب دیا اور ایک جزوی کامیابی کے اوپر آپ نے مجھے اس طرح نوازا. خوشیوں کے ساتھ آپ نے میرا استقبال کیا. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ کام ہمارے لیے آسان کر دے، گھر پٹی بھی کم ہو جائے اور نل پٹی بھی کم ہو جائے اور بجلی کے نام پر جو مصیبت ہم پر لادی گئی ہے اس مصیبت سے بھی اللہ ہمیں نجات دے. میں نے بجلی کے تعلق سے بھی یہ پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی جو مالیگاؤں پاور ہے، مالیگاؤں پاور، اس کے خلاف بھی میں نے ہاؤس میں بات رکھی ہے. تو مطالبات کرنا اور پھر اس کے لیے فالو اپ لے کر کے کام کرنا ہماری ذمہ داری ہے. مالیگاؤں کے عجیب لوگ ہیں، جب ہم میمورنڈم دیتے ہیں، پیپر چلاتے ہیں تو کہتے ہیں پیپر سے کیا ہوتا ہے، اور جب ہاؤس میں ہم بات کرتے ہیں تو بولنے سے کیا ہوتا ہے. اب بات ایسی ہے کہ نہ پیدل چلنے دے رہے ہیں نہ سواری میں سوار ہو کر کے چلنے دے رہے ہیں. کہتے ہیں نا کہ جو مخالفین ہوتے ہیں اور جن کو صرف مخالفت برائے مخالفت کرنی ہے وہ تو یہ سب کچھ کریں گے اور اگر نہیں کریں گے تو روٹی روزی کیسے چلے گی. اس لیے تعمیری سیاست ہونی چاہیے اور جب شہر کو کچھ ملنے لگے تو سب کو اکٹھا ہو کر کے شہر کا وکاس ہو، شہریان کا بھلا ہو، اس کام میں کاندھے سے کاندھا ملا کر کے چلنا چاہیے. نصیب یہاں ہے اور اوپر والے کا فیصلہ ہے. جیت اور ہار اس کے قبضے قدرت میں ہے. صرف اس طرح کی اوچھی حرکت کرنے سے اور چھچن کرنے سے کامیابی نہیں ہے، زمین پر کام کرنا پڑتا ہے. آپ رات بھر جاگو گے اور شام تک سو گے اور پھر رات بھر ہوٹل پہ بیٹھے رہو گے کہ شہر کا وکاس ہو جائے تو شہر کا وکاس ایسے نہیں ہوتا. کچھ کرنا پڑے گا اور کریں گے تو انشاءاللہ کامیابی ملے گی. میں اللہ رب العالمین کا شکر گزار ہوں اور آل مالیگاؤں پاور لوم کنزیومر ایسوسی ایشن کے صدر و اراکین کا اور اپنی تمام پارٹی کے تمام ذمہ داران کا اور آپ سبھی حضرات کو بہت بہت مشکور ہوں کہ آپ نے استقبال کر کے مجھے عزت عطا کی. اللہ آپ کو بھی عزت عطا فرمائے. آپ نے محبتوں سے نوازا، اللہ آپ کو بھی اپنی محبت، اپنے حبیب کی محبت عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں ایمان پر رکھے، ایمان پر خاتمہ عطا فرمائے. وآخر دعوانا